بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بہت سی ہیپننگس جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں اور کون سی نہ رکھیں۔ آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوئی ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے آج کمال کر دیا ہے۔ وہ انہوں نے کمال کیوں کیا ہے، اس کے اوپر بھی آج جو ہے وہ ڈفرینٹ تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ آج کہہ لیں کہ ایک چھکا مارا ہے، اور وہ یہ دو بڑی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان میں جو ہے وہ ڈالرز کی برسات ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اکانومی کے حوالے سے اچھی خبر ہے، آج وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن پھر کچھ چیزیں آپ کے ساتھ رکھنی ہے۔ اس وقت جو منظرنامہ بنا ہے، علی امین گنڈا پور نے جو گل کھلایا ہے، اور اس سب کے بعد جو ایک منظرنامہ بنا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ڈیفینیٹلی تحریک انصاف والوں کو یہ چیز اچھی تو نہیں لگے گی، لیکن یہ ریالٹی یہی ہے، حقیقت یہی ہے جو اس وقت علی امین گنڈا پور نے بنا دی، اور یہ بڑی خوفناک واردات ڈال دی علی امین گنڈا پور نے۔ آپ تحریک انصاف والوں تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا ڈنٹ جو ہے وہ ڈالا ہے تحریک انصاف کو علی امین گنڈا پور نے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی بڑی گیم کر گئے، اور اس گیم کے پیچھے کون صاحب ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے اگر وقت ملا، کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں۔ لیکن سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں اچھی خبر سے، اور وہ ہے یہ کہ ناظرین کرام، اسلام آباد میں آج پاکستان سعودی عرب ایک بزنس فورم کا انعقاد کیا گیا، جس میں سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبد العزیز نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاز کا دروازہ کھلتے ہی ہمیں پاکستان کی فضا کی گرم جوشی محسوس ہوئی۔ ہر لمحہ محسوس ہوا ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں۔ تو یہ بڑے عرصے سے جو کہی جا رہی تھی کہ سعودی عرب سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، بالآخر اس کا آج اعلان ہو چکا ہے۔ تو آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، گورنمنٹ کاوش کر رہی ہے، یا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کاوش کر رہے ہیں، اور اس سب کے اندر جو ہے وہ ایک عمران خان کو سپیس دی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اگلے لمحے کیا ہو جائے اگا، اگلے لمحے اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن میں جو چیزیں اس وقت نظر آ رہی ہیں، میں ان کو سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سب کے اندر نظر نہیں آتا یا جو علی امین گنڈا پور نے کیا ہے۔ پھر ناظرین کرام، اس کے بعد جو مزید چیزیں ہوئیں آج، یعنی کہ سرمایہ کاری کا اعلان ہوا، وہاں پہ اسحاق ڈار نے بھی کچھ گفتگو کی، اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی رہی۔ پھر ناظرین کرام، جو سعودی کے وزیر ہیں، سرمایہ کاری وزیر خالد بن عبد العزیز، انہوں نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی کی قیادت کی جانب سے پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات ہیں، ولی عہد پاکستان کو خاص مقام دیتے ہیں، اور پاکستان سعودی عرب کے تعلقات معاہدوں سے معاورہ ہیں جو 1400 سال سے قائم ہیں۔ کہا کہ 25 لاکھ پاکستانی سعودی عرب کی معیشت کو سہارا دے رہے ہیں، 1.5 لاکھ لوگوں نے حج، 18 لاکھ لوگوں نے عمرہ کیا۔ ہم نے چیف آف آرمی سٹاف سے بات کی، انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا، وہ یقینی بنائیں گے کہ جو ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدل دیں گے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان خصوصی نظام ون ونڈو قائم کریں گے، 27 معاہدے سائن کیے جائیں گے، اور تقریباً $2 ارب تک تجارت کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ناظرین کرام آج ان کی جانب سے اعلان کیا گیا۔ پھر جنرل عاصم منیر کی سعودی عرب کے وزیر جو سرمایہ کاری خالد بن عبد العزیز ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، جس میں مختلف شعبوں میں برادرانہ دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور جو آئی ایس پی آر کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، اس کے مطابق آرمی چیف نے شاہ سلمان عبد العزیز ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے اس حوالے سے، جو سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آ رہی ہے، اور یہ جو ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ اب اس سب کے اندر ابھی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں جس پہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو روز واہ ویلا کرنا چاہیے، اور ادھر پاکستان تحریک انصاف والوں کا دھیان ہی نہیں جاتا، آپ اندازہ لگائیں۔ پھر ناظرین کرام، آج آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے وکیل، اب میں بار بار اسی طرف آ جاتا ہوں گھوم کے، کیونکہ ان ساری چیزوں کا لنک جو ہے وہ اس ایک شخص کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔ آج جو عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجوتا ہیں، جو غائب ہوئے کل، ان کی بازیابی سے متعلق آج کیس پر سماعت ہوئی، کیونکہ کل درخواست دائر کی گئی تھی ان کی بازیابی کی۔ تو جسٹس عامر فاروق نے، یہ وہ خبر نہیں ہے جو جسٹس عامر فاروق نے کمال کیا ہے، وہ اور خبر ہے۔
تو یہ ذرا انتظار حسین پنجوتا کے حوالے سے بھی انہوں نے کیس کی سماعت کی. وہ یہ ہے کہ ناظرین کرام آئی جی اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے. پی ٹی آئی وکلا روسٹر پر موجود تھے. ایک موبائل نمبر سامنے جو ہے وہ آیا ہے. آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ جو واٹس ایپ پر ہے اور واٹس ایپ لوکیشن جو ہے وہ ہم آئی جی سے لیتے ہیں اور ابھی کچھ معلوم نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آخری دفعہ جو گاڑی ہے ایوب چوک دیکھی گئی انتظار حسین کی. مرزا آصف کے بیان کے مطابق وہ آخری دفعہ فیض آباد میں تھے. ہم نے آئی جی کے ساتھ شیئر کیا ہے گاڑی نمبر کا, موبائل نمبر بھی شیئر کیا ہے. مرزا آصف کے بیان کے مطابق انتظار پنجوتا واپس آئے ہیں آزاد ریاست. تو اس وقت پھر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ وکیل ہیں, اس سے پہلے وہ شہری ہیں. آئی جی صاحب یہ کیوں ہو رہا ہے, اس پر پروگریس دیں, یہ انہوں نے تنبیہ کی ان کو. پھر وزارت دفاع سے رپورٹ منگواتا ہوں, وزارت دفاع کا مجاز آفیسر بلاتا ہوں, جسٹس عامر فاروق نے یہ بات کی. پھر رپورٹ منگوا کر کل کے لیے کیس رکھ رہا ہوں, یعنی کہ کل تک پھر سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی. اس کے بعد ناظرین کرام چیف جسٹس عامر فاروق نے جو آج کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے اسلام آباد کے اندر اس کو سیل کیا گیا تھا. تو جناب جسٹس عامر فاروق ڈی سیل کرنے کے لیے درخواست دی گئی تھی, تو جسٹس عامر فاروق نے جو ہے وہ اس کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے. یہ آج انہوں نے ایک بڑا کمال کیا. لیکن اس کے اوپر جس کا تبصرہ آپ سننا پسند کرتے ہیں صدیق جان کا, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بر وقت فیصلہ کروا دیا گیا ہے کیونکہ یہ معاملہ کل والے جرگے کے ایجنڈے پر بھی تھا, یعنی کہ جو جرگہ ہونے جا رہا تھا اس کے ایجنڈے میں بھی یہ تھا. یہ جو کے پی کے ہاؤس سیل کیا گیا ہے, پی ٹی آئی یا کے پی کے کی محبت و احترام یہ فیصلہ نہیں ہوا. کل والے جرگے کے ایجنڈے کا ایک اہم پوائنٹ غیر مؤثر کرنے کے لیے فیصلہ ہوا. کے پی کے اسمبلی میں اپوزیشن بھی اس نقطے پر حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. کے پی کے ہاؤس سیل کرنے کے معاملے کا کے پی کے میں عوامی سطح پر شدید ریئیکشن تھا, اس لیے یہ فیصلہ کروا کر ان کا غصہ جو ہے وہ کم کرنے کا اہتمام کیا گیا. ورنہ عامر فاروق صاحب اتنی جلدی پی ٹی آئی کے کسی کیس کا فیصلہ اور وہ بھی حق, توبہ توبہ. تو یہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آئینی ترمیم والا جو معاملہ چل رہا ہے اور وہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں اس وقت, اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ تمام جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں وہ پٹیشنز فائل کر رہی ہیں اپنے مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ, مطلب جہاں جہاں ان کا جو ایریا بنتا ہے. تو اب جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ممکنہ آئینی ترمیم کا ڈرافٹ پبلک کرنے, کیونکہ اب ڈیمانڈ ہے کہ جناب اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ پبلک کیا جائے, جو وکلا ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ آئینی عدالت ایک بہت بڑا عذاب بن جائے گا پاکستانیوں کے لیے. یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آئینی عدالت لا کر کے یہ کتنی بڑی واردات ڈالنے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ناظرین کرام آج پشاور ہائی کورٹ نے پہلا قدم اٹھایا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جناب جو ہے وہ وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اور لارجر بینچ بنانے کا بھی عندیہ دے دیا گیا ہے, یعنی کہ اس کیس کو سننے کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ لارجر بینچ بہت زیادہ اہمیت حامل ہوتا ہے. تو جناب یہ آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے, وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دی کہ ڈیفینیٹلی وفاقی حکومت کا جو نمائندہ ہے وہاں پیش ہوگا اور اس حوالے سے ان سے جواب طلب کیا جائے گا. پھر ناظرین کرام اس حوالے سے جو چیزیں ہیں اب ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ خبریں بہت ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر کل جرگے کے اوپر حملہ ہوا, پی ٹی ایم ہے ان کے جرگے کے اوپر جو دعویٰ بولا گیا, جتنی مذمت کی جائے کم ہے, چاہے وہ پاکستان مخالف ہیں, لیکن اس طرح گولیاں برسانا تو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ ان کو اور طریقے سے اور حکمت عملی سے بھی ان کے ساتھ نپٹا جا سکتا تھا. لیکن اس ساری صورتحال کو سامنے رکھ کے ناظرین کرام کچھ چیزیں جو ہیں وہ محسن نقوی کے حوالے سے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں کی گئی ہیں, یعنی کہ اگر آپ جب محسن نقوی وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ تھے اور وزیر داخلہ ہیں, اس سارے سفر کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کھڈے لائن لگایا ہے اور اس میں ایک اہم جو رول تھا وہ محسن نقوی کا آپ کو پتہ کہ رہا ہے. اور محسن نقوی جس کی بھی چوائس تھا وہ زبردست چوائس تھا اور اس کے ذریعے انہوں نے کتنی بڑی یعنی کہ تحریک انصاف کو جس طرح کھڈے لائن لگایا. آپ دیکھیں سب سے جو بڑی گرفتاری ہوئی عمران خان کی زمان پاک سے وہ محسن نقوی کے ہوتے ہوئے ہوئی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح اس نے ٹیکل کیا علی امین گنڈا پور کو, اور علی امین گنڈا پور کو ٹیکل کر کے کس طرح زچ کیا ہے تحریک انصاف والوں کو, جس طرح علی امین گنڈا پور غائب ہوئے اور پھر جا کر کے پی کے ہاؤس سے وہ وہاں پہ نمودار ہوئے. تو یہ ساری چیزیں محسن نقوی کے ذریعے ہی کی گئی ہیں.
تو جس کے خلاف آپ دیکھیں کہ کبھی بھی تحریک انصاف کا کوئی ایک رہنما، کوئی ایک کارکن، کبھی اس نے ان کے خلاف ایک بات بھی نہیں کی کہ جناب یہ اس طرح ہو رہا ہے. تو یعنی کہ محسن نقوی وہ ہے جس نے سانپ بھی مارا ہے اور لاٹھی بھی جو ہے وہ بچائی ہے. تو یہ ناصر کام کچھ چیزیں اہم جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ابھی تک کی ہوئی ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی. پاکستان زندہ باد.